اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجویز القرآن کے سلسلے میں آج یہ لیسن نمبر 4 ہے، الدرس الرابع۔ رابع کہتے ہیں 4 کو۔ یہ الدرس الرابع اس لیے لکھ دیتا ہوں کہ چلو گنتی یاد ہو جائے ایسا ایسا۔ لیسن نمبر 4 آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور اس سے پہلے جو اسباق ہیں آپ دیکھ لیں، اگر پہلے سے نہیں آپ نے پڑھے لیسن نمبر 1، 2 اور 3، اس میں یہ تھا کہ پہلے میں ہم نے حرف سمجھنے کی کوشش کی، دوسرے میں ہم نے زبر زیر کو سمجھا، تیسرے لیسن میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ زبر زیر کھڑی ہو جائے، زبر بن جائے، کھڑی زیر الٹا پیش ہو جائے تو آواز تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، یا یہ آواز حروف مدہ کی وجہ سے لمبی ہو جاتی ہے۔ اور وہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، یا اور واو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 لیسن ہو گئے تھے۔ اب چوتھے لیسن میں ہم پہنچے ہیں کہ اگر کسی حرف پہ 2 زبریں آ جائیں، 2 زیریں آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں، تو کسی حرف پہ لا کے دیکھیں، نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، با 2 پیش بن، نون کی آواز ہوئی، اور با پیش نون بن، یا ایک سے پیدا ہو گئی۔ پہلے کو تنوین کہتے ہیں، دوسرے کو نون ساکن کہتے ہیں۔ پہلے کو تنوین اور دوسرے کو نون ساکن کہتے ہیں۔ بس آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ یہ 2 زبریں کیسے پڑھی جائیں گی۔ 29 حروف ہیں، آپ ان میں سے ایک حرف با لیتے ہیں، بن بن بن، نون کی آواز آئی جی، اور ایک زبر کے ساتھ آگے نون لگاتے جائیں، جیسے آپ کے سامنے، اب یہاں چونکہ وائٹ بورڈ نہیں ہے نظر نہیں آ رہا لیکن اسکرین پہ نظر آ جائے گا، تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھیں، بن بن بن، اور ایک زبر کے ساتھ نون لگا دیں، نون ساکن، تو یہ بھی بن بن بن، ایک جیسی آواز ہے۔ 29 حروف کے ساتھ یہ 6 کی 6 ارینجمنٹ اسی طرح رہیں گی، بن بن بن۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹیکسٹ میں آئے گا کسی جملے میں، آیت میں، تو کیا یہ نون پڑھا جائے گا؟ پھر کبھی پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پہلا قاعدہ تنوین کا ہے اظہار، نون کب پڑھا جائے گا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کسی وقت پھر انشاءاللہ، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ 6 حروف ہلکی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ اگر یہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آئیں تو نون میں اظہار ہوتا ہے، باقی کسی جگہ نہیں ہوتا 29 حروف میں سے۔ ان 29 حروف میں کیا ہوتا ہے، وہ مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی وہ ناک میں آواز جاتی ہے، اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور کبھی وہ نون کی آواز کسی اور حرف میں بدل جاتی ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، اور کبھی وہ آواز اگلے حرف میں جا کے مدغم ہو جاتی ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ نون کی آواز کن حروف میں جا کے گم ہو جاتی ہے۔ تو وہ 2 حروف ہیں، ایک ہے لام اور دوسرا ہے را۔ اچھا، آپ نے کہا با اگر آ جائے تو نون کی آواز میم میں بدلتی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو میم میں بدلے گی تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ چلو آپ نے اچھا کیا بول دیا، چاروں ہی قاعدے مکمل ہو گئے۔ یعنی با اگر آگے آ جائے تو نون کی آواز کس میں بدلے گی؟ میم میں۔ یہ واحد ایک ہی حرف ہے، با جب بھی آئے گا نون کی آواز میم میں بدلے گی، اور آسانی کے لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب آ جائیں کہ جو آواز اگلے حروف میں گم ہوتی، جس کو ادغام کامل کہتے ہیں۔ ویسے تو ادغام کے اور الفاظ بھی ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم موٹی موٹی چیزیں سیکھیں گے۔ ادغام کامل، جس میں نون کی آواز گم ہی ہو جاتی، نون پڑھا ہی نہیں جاتا، اس میں آپ کے سامنے یہ ایک جملہ جو کہ مکمل جملہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ کلمہ شہادت کا یہ پہلا حصہ ہے، دوسرے کلمے کا۔ ہر اذان میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ہر اقامت میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں 1 مرتبہ تو لازمی پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک ہی نیت سے جو 4 فرض 4 سنتے تو ایک دفعہ آخر میں آپ اتحیات تو پڑھتے ہی ہیں، پوری اتحیات، تو بلکہ تو یہ درمیان میں کہا تھا اس میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ 2 دفعہ پڑھا گیا۔ تو
2 دفعہ سنتوں میں پڑھا گیا، 2 دفعہ فرضوں میں پڑھا گیا، 2 دفعہ نوافل میں، کتنی دفعہ ہو گیا، اور 5 نمازیں بھی دن میں ہیں۔ اچھا یہ چھوٹی سی جب ہم اصلاح کرتے ہیں نا اپنی، تو اس کو اگر آپ اس کی اپلیکیشن دیکھیں تو وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، بعض اوقات لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھا جی 1 لفظ آج پڑھیں گے، بندے نے بڑا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ، صرف 1 لفظ، اور بھئی 1 لفظ آپ کی زندگی کے 60 سال جو ہے اس کو غلط پڑھتے ہو گئے، کسی کے 20 سال ہو گئے، نوجوان جو ہیں کئیوں نے صحیح بھی کر لیا، لیکن میرے جیسے بندے کا معاملہ تو یہ تھا کہ میں تو اس کو پھر اپنے حساب سے پڑھتا تھا، قواعد سیکھے تو پھر اس کو صحیح کیا۔ اب وہ لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے لکھا ہوا اس جملے میں سے، پہلے تو پورا جملہ ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، معبود صرف اللہ ہی ہے۔ اب اس میں جو ہمارا چونکہ مضمون تنوین اور نون ساکن ہے، تو نون ساکن کو باہر نکال کے میں نے لکھ دیا ہے آپ کے سامنے، یہ حرف لکھا ہے جی، آپ کو نظر آ رہا ہے جی اوپر والا؟ اچھا یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جیسے میں پڑھتا رہا، میں اس کو پڑھتا تھا اللہ، تو آپ پڑھے کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہ، بچے نے صحیح پڑھا اور بابے نے غلط پڑھا تھا۔ اب یہ ہے کہ جب قاعدہ معلوم ہو گیا تو پھر میں نے اس کو بدلا، پھر اب میں اس کو اللہ نہیں پڑھتا، اب میں اس کو پڑھتا ہوں اللہ، اللہ، یہ کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ پہلا لفظ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، دوسرا آپ خود پڑھیں، یہ میں نے کیا لکھا؟ اللہ جی، اللہ جی، اللہ، 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 سب نے صحیح پڑھا، جبکہ غلطی میری اپنی تھی، اللہ، میں اس کو اللہ پڑھتا رہا۔ اور اگر میرے جیسے اور بھی ہیں جن کے پاس یہ لیسن پہنچ رہا ہے تو وہ بھی غور کریں، اس کو پڑھیں ذرا آپ کیا پڑھتے ہیں، تو میرے جیسے کثیر تعداد ہوگی لوگوں کی کہ وہ اس کو اللہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اوپر والا بھی اللہ اور نیچے والا بھی اللہ، اوپر کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے، تو نیچے والے کو بھی اگر اللہ ہی پڑھا تو پھر معنی کیا ہوا؟ سمجھیں بات؟ اللہ یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اب اللہ اور اس کو آپ پڑھ رہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر نہیں ہے، تو نفی کر رہے ہیں۔ یہ الفاظوں کی طاقت جو آج ہم انرجی کے دور میں ہیں، جو ہم منہ سے لفظ بولتے ہیں اس کی ایک انرجی ہے، وہ لوگوں تک بھی پہنچتی ہے، وہ آپ کی اپنی باڈی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس میں آپ کے سارے معاملات ہیں، آپ کی ہدایت بھی، آپ کی صحت بھی، اور انسان کی باقی کیپیسٹی بھی، سارا کچھ، کیونکہ الفاظوں پہ تو سارا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس لنک پہ سب کے لیے اللہ آسانی فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔